BS Official Islamic. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا. دیکھیے، ہر جاندار چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا ضابطۂ حیات ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. اسی طرح ایک مسلمان پیدا ہوا اور اس کی زندگی کا مقصد، اس کی جو تعلیمات ہیں، ویسے تو کافی ساری، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تعلیمات ہیں، لیکن جو مین تعلیمات ہیں جس پر ہمیں خود کو نافذ اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ ہے توحید و رسالت. ہم دنیا میں پیدا تو ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، آپ اس پر عمل بھی کریں گے. قرآن پاک میں ہے ادخلوا فی سلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اللہ پاک کیا شرط فرماتا ہے؟ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھا نہیں، جزوی نہیں، بلکہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اس کو یوں سمجھیے، پہلے کے دور کے لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن آدھا اسلام والے کام کرتے تھے، آدھے غیر مسلمان والے کام کرتے تھے. اس لیے میرے رب نے کہا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں. توحید رسالت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ، اسے ایک سمجھو. رب خود فرماتا ہے قل اللہ احد، اپنے محبوب سے بھی فرمایا اے محبوب آپ فرما دو کہ میرا رب ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید رسالت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہم اسے ایک مانیں گے، وہ واحد اللہ شریک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ موجود ہے، لیکن موجود کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. الہاد آج تو یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. اسباب علم کتنے ہیں؟ حواس، خبر صادق، عقل، یہ تینوں چیزیں بتاتی ہیں. زمین کا ذرا گوشہ یہ چیخ کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ خیال کی کائنات ہے. توحید رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، رسول بھیجے.
تاکہ وہ جائیں لوگوں کی رہنمائی کریں، ہدایت کریں، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان، ان پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، حکم ماننا، ان کا مقصد تھا۔ مثال کے طور پر آج ہم اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، مختلف استاذہ آتے ہیں، مختلف نصاب ہوتا ہے، مختلف مضامین ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم دین سکھانا، پڑھانا۔ اسی طرح انبیاء کرام بھی، بہت سارے انبیاء کرام ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہدایت، رہنمائی، اللہ تبارک و تعالی وحدانیت کا سبب دینا۔ اور ہمارا کام کیا تھا؟ ان پر ایمان لانا، ان کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا۔ ہمارے عقائد بھی یہی ہے، توحید و رسالت، جنت و دوزخ، آخرت، تقدیر، ان پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دوزخ کس لیے بنائی؟ تاکہ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر جو اعمال کرے گا، خیر و شر کرے گا، آج کوئی کس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کس پر ظلم کر رہا ہے، امیر غریب پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن غریب کچھ بول نہیں سکتا، چپ ہے، کہتا ہے کل میں اپنے رب سے شکایت کروں گا، میں اپنے رب کو بتاؤں گا، میں انصاف ہوگا۔ ظالم و ظلم کی ہی مثال ہے، وہ بھی اسی طرح ہے، تاکہ بروز قیامت ایک دوسرے کا حساب ملے۔ میرا رب فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی نا اس کا بدلہ دیا جائے، اور اسی طرح جس نے ذرا برابر بھی برائی کی، شر کیا، گناہ کیا، اس کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، تاکہ کل جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں تو آپ جنت میں جائیں، نیک اعمال کما کر جائیں۔ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ اسی طرح ملائکہ، جو ملائکہ ہوتے ہیں اللہ پاک کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، ایک پل بھی، ایک قدم، ایک جھلک بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھاتے، ہر وقت اللہ پاک کی ذکر مشغول ہے۔ کوئی پانی برساتا ہے، کوئی بادل نکالتا ہے، کوئی سبزہ اگاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا دیتا ہے، ان کے مختلف کام ہیں۔ یاد رکھیے فرشتے جو ہوتے ہیں یہ مذکر مؤنث نہیں ہوتے، یعنی عورت مرد نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہیں۔ تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر کا فیصلہ، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، وہ اپنے گناہوں، اپنے سزا اور اپنے نام اعمال کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے گناہ کیا، کہا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، نہیں، جیسا وہ کرنے والا تھا اللہ پاک نے ویسے لکھ دیا۔ تقدیر کا فیصلہ یہ ہے۔ لیکن آج کوئی برائی کرے، گناہ کرے، وہ بھی جان بوجھ کے، کہا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح عبادات، اسلامی تعلیمات میں سے پہلا کیا ہے؟ عقائد، دوسرا عبادات۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر، اپنے نیک بندوں پر، امت محمدیہ پر
خاص کرم فرمایا ہے 50 نمازوں کی جگہ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں حضور کو تحفہ دیا ہے. عبادات میں نماز آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے آقیموا الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز تو وہ ہے جو دل کو پاک کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پل صراط کا چراغ، قبر کا اندھیرا دور کرنے والی ہے. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے نا بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز پڑھ کے تو دیکھو. تو یہ کہ ہم مسجد سے دور بھاگتے ہیں، مولوی سے دور بھاگتے ہیں کہیں یہ پکڑ ہمیں مسجد میں نہ لائے. مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں. آج ہم 5 وقت تو دور کی بات جمعہ تک نہیں پڑھتے. کچھ لوگ تو ایسے عید پڑھتے ہیں، کچھ تو وہ عید تک نہیں پڑھتے. کہلواتے کہ ہم مسلمان ہیں. عبادات میں روزہ بھی آتا ہے. رمضان قریب آنے والا ہے، کم بیش 2 ماہ رہ گئے. روزہ وہ ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا ہے. غریبوں کی یاد آتی ہے، مسکینوں کی یاد آتی ہے، یتیموں کی یاد آتی ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو جھجھوڑتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر میں چاہتا تو کھا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک سے ڈرتا بھی ہے. وہ کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کو روزہ ہے. اگر کھائے گا پیے گا تو اس کو گناہ ملے گا، رب ناراض ہوگا. اور یہ بھی سوچتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے میری حالت یہ ہے. جو غریب ہے جن کو روٹی تک نہیں ملتی، ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ روزہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ، جب بندے پر زکوٰۃ نصاب کے مطابق، اس کے نصاب کے مطابق جو ہو جاتی ہے، تو جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح حج سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. مسلمان پر سال میں مسلمان کی زندگی میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہے سحری نصاب. یہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تاکہ سب ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعات کو بیان کریں، کہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح معاشرت، رہن سہن، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہیں. آج کوئی باپ پر انگلی اٹھا رہا ہے، باپ بیٹے پہ بلا وجہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہ ہمارے عادات و اطوار بدل گئے. ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، معاملات کو چھوڑ دیے ہیں. اسی طرح اخلاقات، ہمارے اخلاقات کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی نمونہ تھے. آپ کی صورت دیکھ کے، آپ کے اخلاق دیکھ کے، آپ کی امانت دیکھ کے، آپ کی سچائی، صداقت، دیانتداری، وفاداری دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ آتا ہے روایتوں میں کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتیں دیتے تھے کہ کسی اور پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آپ پہ بھروسہ ہے، آپ یہ رکھیں، بعد میں ہمیں آپ دے دیں گے، آپ پہ بھروسہ ہے ہمیں. لیکن آج کا کیا ہے؟ چغل خوری، سود، رشوت، حسد، بغض، سب کچھ عام ہو چکا ہے. ظلم و ستم عام ہو چکا ہے. کہتا ہے کہ ہمیں سود کے بنا ہماری زندگی گزارانی ہے. علامان والحفیظ رب نے خود ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے میں سود کو مٹانے والا ہوں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما،
سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں، جہاں تک کہ لکھنے والا، اس پیسے سنبھالنے والا، سارے ایک ہی فہرست میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔